Pakistan. I'll tell you what. Yeah. No wonder the Indians are bombing you. Yeah, that's fine, sir. I will put This is on, England, yeah, I will put and this on you're Facebook, in a yeah. fucking job Yes. in England. That's it. That's And it. so respect this country Yeah. that you're in. Thank you very much, sir. Okay. Yeah, I will put this on Facebook, sir. No worry. دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں سید عابد قاسمی اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وائٹ شخص نے جو رویہ اختیار کیا اوورسیز پاکستانی ہمارے جو یہاں محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس کا جس طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد مصطفیٰ جنہوں نے جو رویہ اختیار کیا اور جس طرح اپنے ملک کا نام روشن کیا اور اپنی کمیونٹی کا نام روشن کیا کہ اچھا بیہیو ہے، اس بیہیو کی وجہ سے مختلف کمیونٹیز کے لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے۔ آج میرے ساتھ یہاں موجود ہیں تو میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں کہ ان کو یہ کیا خاندانی طور پر ان میں شامل تھی چیز یا انہوں نے اپنی ایجوکیشن کے ذریعے یہ سیکھا ہے کہ جو اس قسم کا بیہیویئر کریں ان کو جواب کیسے دینا ہے، کون سے بیہیویئر سے دینا ہے۔ عابد مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ کیسے آپ کو خیال آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ جی بالکل آپ نے سوال کیا کہ جی تعلیمات کہاں سے ہیں۔ سب سے پہلے تو آف کورس یہ تعلیمات جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ برداشت کی تعلیمات، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان کے اوپر جتنے ظلم ہوئے انہوں نے ان کا جواب کتنے آرام سے اور نفرت کے بجائے پیار سے دیا، اور الحمدللہ یہی ایک وجہ بھی یہی ہے جو میری آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کہ ایک شخص اپنے اندر کا غبار نکال رہا ہے، اپنی نفرت کا جو بھی اس کے دماغ میں کسی ایک خاص کمیونٹی کے لیے کچھ غبار تھا وہ نکال رہا تھا، اور میں نے تحمل کے ساتھ، میں نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جواب اور اس کو عزت کے ساتھ جو میرے پروفیشن کی، جو میری مذہبی اور میری دینی، میری خاندانی جو روایات ہیں اس کے مطابق میں نے اس کو جواب دیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا الحمدللہ کہ میرے اس اقدام کو سراہ رہی ہے، اور اس وجہ سے جہاں پہ اس نے لفظ پاکستانی استعمال کیا کہ پاکستان، تو میرے خیال میں الحمدللہ کہ وہی لفظ جو ہے وہ اسی پاکستانی کے لیے ایک عزت کا باعث۔ پاکستان کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ جی ہم لوگ کے جو ہمارا گاؤں ہے وہ کوٹلی زدستھیاں میں ہے، وگل گاؤں کا نام ہے، جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے راولپنڈی ہے۔ موسٹلی میری جو فیملی ہے وہ پنڈی میں سیٹل ہے۔ جی میں 2007 میں یہاں پہ آیا تھا، اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا میں، اور اس کے بعد یہاں پہ سے بس ایسے ہی یہاں پہ میں نے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا۔ یہاں پر لیول 7 کیا میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور اب میں کر رہا ہوں چونکہ پاکستان سے میں کر کے آیا تھا الیکٹریکل انجینئرنگ 3 سال کا جو DAE ہے، تو یہاں پہ میں نے کچھ عرصہ الیکٹرک کی پریکٹس بھی کی ہے، لیکن جو UK کے لوز ہیں وہ اسٹرکٹ ہیں اس میں کہ ہم لوگ کچھ حد تک کام کر سکتے ہیں، لیکن پراپر فلی اگر کوئی کام آپ نے ریوائر ہاؤس کرنا ہے یا کسی انڈسٹری میں کام کرنا ہے انڈسٹری اسٹیٹ میں، تو ہمیں یہاں کی ڈگریز یا یہاں کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ چاہیے۔ تو الحمدللہ میں نے دوبارہ جاری رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کا میرا اپنا ایک ایمبیشن تھا، ایک شوق تھا، تو اس کو میں کنٹینیو کروں گا۔ میں لیول 1 کر چکا ہوں اور وہ میں نے ڈسٹنکشن کے ساتھ کیا ہے، اور لیول 2 میں بھی میری اس وقت الحمدللہ کافی اچھی پوزیشن ہے، میں ٹھیک جا رہا ہوں الحمدللہ۔ یہ ٹیکسی کا جو آپ کب سکھا رہے ہیں؟ جی ٹیکسی سے پہلے میرا جو اپنا پروفیشن تھا، میرا اپنا گارڈننگ اینڈ لینڈسکیپنگ کا بزنس تھا، اور ایک تو گارڈننگ اینڈ لینڈسکیپنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سیزن بزنس ہے، وہ مارچ سے لے کے آپ کا اسپرنگ سیزن میں اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ونٹر کے ارلی ونٹر تک آپ کا جو ہے وہ رہتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ ویسے 6 مہینے تھے، پھر اس سال ایک کرونا کی وبا اسٹارٹ ہو گئی، تو کرونا کی وجہ سے لوگوں نے باہر کے لوگوں کو اپنے گھروں میں بلانے سے منع کر دیا، تو جس کی وجہ سے پھر میں نے اپنے پروفیشن کو چینج کرنے کے لیے یہ کرنے کے ٹیمپریری کر لیں یا ایک کہ اس وقت میں ظاہر ہے مجھے اپنے گھر کے نظام کو حالات کو چلانا تھا، تو پھر میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے پھر میں نے یہ ٹیکسی پروفیشن چوز کیا۔ تو اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس قسم کے واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کہیں ہوا ہے؟ نہیں، یہ بالکل پہلا نہیں ہے سر۔ میں تو داد دیتا ہوں ہمارے جو کمیونٹی ہے، ہمارے جو اسپیشلی جو اس سے وابستہ ہیں ہمارے ٹیکسی ٹریڈ سے جو ڈرائیورز ہیں ہمارے، گاہے بگاہے سر یہ ہوتا رہتا ہے۔ مجھے تقریباً جو چھوٹا سا عرصہ ہے اس میں 4 سے 6 ویک میں مجھے یہ کام کرتے ہوئے، اور اس چھوٹے سے عرصے میں میرے ساتھ اتنے واقعات ہو چکے ہیں ڈفرینٹ طرح کے، اس میں فزیکل ابیوز بھی ہوا ہے، لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے میں اس کو بالکل میں نہیں کہتا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ویسے شیئر کر رہا ہوں آپ کو۔ فزیکل بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ، فائنینشیل بھی ہوا ہے، اور جو یہ ریسیکل ہے یہ بھی ابیوز ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی بالکل ایک نارمل چیز ہے۔ تو یہ پہلی بار آپ نے ریکارڈنگ کیا، پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں کیا؟ جی میرے پاس انفارچونیٹلی اس کی ریکارڈنگ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نارمل سی آئی تھنک فار می کہ ایک نارمل چیز ہے. اس میں کوئی جو ہے نا ہمت ہے ہم لوگوں کی جو اتنے سے 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے ٹریڈ میں کام کر رہے ہیں. میں ان کو داد دوں گا سیریسلی کہ ان کی ہمت ہے اس چیز کے لیے. بڑی اہم شخصیات نے آپ کے حق میں میسیجز کی ہیں سوشل میڈیا پر. ان لوگوں نے ذاتی طور پر آپ کو فون بھی کیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی میسیج دیے؟ جی سوشل میڈیا کے تھرو فی الحال ہم جو کنٹیکٹ ہے موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ جو ورلڈ ہے وہ ویسے گلوبلائز جو ہے نا ہم لوگ اتنے ہو چکے ہیں کلوز ہو چکے ہیں کہ وہیں سے کنٹیکٹ ہیں ہمارے. اور میں شکریہ ادا کروں گا جب ہر ایک کا ایوری سنگل انڈیویجول کا میں یہاں پہ نام لینا ناممکن ہے. اور اتنے زیادہ میں کوشش تو کرتا رہا ہوں پہلے کہ میں ہر ایک کامنٹ کا جواب دوں, لیکن اب یہاں پہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اس حد تک جو ہے نا وہ کامنٹس آ چکے ہیں کہ اب میں صرف لائکس تک ہی جو ہے نا وہ اکتفا کر پا رہا ہوں. تو دعا کریں کہ انشاءاللہ جو ہے نا اللہ مجھے ہمت دے. میری کوشش یہی ہے کہ جو کوئی میرے لیے پرسنل جس نے آف کورس جو جواب لکھ رہا ہے یا کامنٹ دے رہا ہے وہ اپنی فیلنگز میں سے شیئر کر رہا ہے. چلیں یہ بھی آپ کا میسج ان تک پہنچ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. یہ بالکل آپ کو میری آواز بننے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہتا کہ وہ اپنی فیلنگز میں سے شیئر کر رہے ہیں اور میری یقین کہ جو فیلنگ ایک ایک کمنٹ پڑھنے کے بعد میں ایک ایک کمنٹ پڑھ رہا ضرور رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور کمنٹ پڑھنے کے بعد میرے لیے جواب میں فیلنگز ہمیشہ مجھے اپنے لیے اپنے ویسے پرستار ہونے کے لیے جو ہے نا مجھے فخر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے جو ہے نا وہ سپورٹرز دیے ہیں. اچھا, ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے آپ میسج دے دیں, ایک اچھا سا میسج دے دیں تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات ہوں تو ہماری کمیونٹی کو اس میں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں آپ کوشش کریں کہ بلکہ ہم سارے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ساری جو کونسلز ہیں اگر وہ ہمیں CCTV الاؤ کر لیتی ہیں تو پھر اپنے ساتھ ہونے والے کسی واقعے کو وہ شیئر کرنے میں ایک ذرا اسٹارٹ مت کریں. آپ یہ اپنے اوپر مت لیں کیونکہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ یہ پہلا ابیوز نہیں تھا, مختلف پہلے بھی ہو چکے ہیں. تو اس میں انسان جو ہے نا وہ اگر اپنے آپ پر لیتا ہے تو آپ اپنے اور اپنی فیملی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور جب آپ دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ آپ دنیا پوری کھڑی ہوتی ہے, وہاں سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے. نہ کہ آپ میرے کئی دوست ایسے ہیں کہ جو ٹیکسی ٹریڈ میں آئے, کچھ نے 2 مہینے, کسی نے 3 مہینے, کسی نے سال کام کیا, انہوں نے چھوڑ دیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ کوئی پیسے لے کے نہیں آپ کو دے گا, کوئی آپ کو فزیکلی مار دے گا, کوئی آپ کی گاڑی ڈیمیج کر دے گا, کوئی آپ کے شیشے توڑ دے گا, کوئی مین کہ آپ کو اس طرح الفاظ سے وہ کرے گا, آپ کو تنگ کرے گا. تو یہ اس کا حل نہیں. وہ فزیکلی آپ کے ساتھ وہ کرتا مس بیہیو تو آپ کیسے جواب دیتے پھر؟ دیکھیں فزیکلی میں بھی پھر ایسا یہ تھا کہ میں نے ہاتھ تو اٹھانا نہیں تھا. اگر وہ مجھے فزیکل بھی مجھے ابیوز کرتا تو میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا تھا, لیکن شاید اس وقت میں اتنا لکی بھی نہ رہتا کہ میرے پاس کیمرہ آن کرنے کا ٹائم بھی ہوتا. اور پھر ایک عام ٹیکسی ڈرائیور کی طرح کیا ہوتا کہ ہم لوگ پولیس کو فون کرتے, پولیس آتی, وہ ایویڈنس مانگتی, ٹھیک ہے, اور بات کسی بھی رخ پہ پھر جو ہے نا اس کو جا سکتی تھی. یہی بالکل ایگزیکٹلی مجھے ایک واقعہ بھی میرے دوست نے شیئر کیا ہے مین کے اسی واقعے کے ساتھ. وہ ہائی ویکم سے ہیں, ان کے ساتھ کسی کسٹمر نے لیڈیز کے کسٹمر کے ساتھ تو انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ جی انہوں نے ہماری کسی ایک لیڈیز کو تھپڑ لگا دی. تو انہوں نے الٹا ایک فیئر بھی نہیں دیا, اس کے اوپر الزام لگایا. 2 سال تک اس بندے نے کیس لڑا, ٹیکسی ڈرائیور نے. ان کی کونسل نے ان سے لائسنس لے لیا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے اوپر الزام ہے. 2 سال تک اپنی جمع پونجی کے ساتھ وہ جاب لیس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بات جمع پونجی تھی ان کی وہ کیسوں پہ لگا رہے ہیں, وہاں سے کیس جیتے. پہلی کورٹ سے ہار کے وہ کراؤن کورٹ سے کیس جیتے ہیں. اور میرا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کونسلس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب تک ڈیسیجنس کورٹ سے نہیں آتے وہ ہمارے ساتھ ایک مہربانی یہ کریں کہ ہمارے بیجز نہ لیں, ہمیں کام کرنے کی اجازت دے رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم اکیلے نہیں ہوتے, ہمارے ساتھ ہماری فیملیز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ان کی سب کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ کونسل پہلے ہمیں الاؤ کر دیں CCTV. اگر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ہمارے بیجز اپنے پاس مت رکھیں, وہ ریوو نہ کریں یا ان کو سسپینڈ نہ کریں اس وقت تک جب تک کورٹ سے یہ فائنل نہیں ہو جاتا جی ہاں ٹھیک ہے اس میں قصوروار ایک ڈرائیور تھا تو وہ لے لیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے وہ ڈرائیور ہے تو ڈرائیور کا بیج لے لیں. اگر وہ پیسنجر ہے تو یہ رکھا جائے کہ اگر جس وقت تک پیسنجر کے ڈرائیور کا بیج سسپینڈ رہا ہے تو جتنی فائنینشلی اس نے دیکھی ہے ڈیفیکلٹی اس ساری کو کمپنسیٹ جس کسٹمر کو کرنا چاہیے, پیسنجر کو کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ عابد مصطفیٰ صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی اچھی گفتگو سے نوازا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ کتنا کام دیتا ہے, اور مثبت انداز میں اگر سوچا جائے تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. جس طرح ان سے سوال کیا کہ اگر وہ فزیکلی ان کو ٹارچر کرتا یا کچھ کہتا تو انہوں نے کیسے جواب دینا تھا, وہ بھی آپ نے سنا ہے. اور اس قسم کا یعنی مثبت سوچ رکھیں, اچھا جواب دیں تو اس کا رزلٹ بھی اچھا ملتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی آپ سے. اس وقت تک کے لیے